ٹھیک ہے. میں کبھی کسی فورم پہ رویا نہیں ہوں، لیکن دل دکھتا ہے. دیکھیں کارکن کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوئے ہیں، پورے 5 سال حکومت رہی ہے، وہی کچھ لوگ تھے ایسے جو اپنے کام میں مصروف رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جماعت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. کوآرڈینیٹرز بن رہے ہیں آج کل، آپ کا نام بھی شامل تھا، بلکہ جیسے ہی کسی شخصیت کا آرڈر ہوتا تو اب یہ محسوس ہم کرتے کہ اگلا آرڈر جو ہے وہ راجہ سجاد جنگیال کا ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک آپ کا آرڈر نہیں ہوا. ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نظریاتی ہیں، پھر آپ کا شمار جو ہے وہ بانیوں میں ہوتا ہے، پارٹی کے بانیوں میں ہوتا ہے. دیکھیں یہاں سے ایک سمری گئی تھی کوٹلی سے، جو ہمارے جو ضلعی صدر ہیں راجہ ایوب صاحب، انہوں نے بھیجی تھی، جس میں میرا نام تھا کوآرڈینیٹر کے لیے. تو میں نے جب انہوں نے سمری بھیج کے مجھے کاپی دی تو میں نے کہا سر کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، اگر فرض کیا آپ مجھے کوآرڈینیٹر بنا دیں گے تب بھی میں نون لیگ کا ورکر ہوں، اگر آپ مجھے کوآرڈینیٹر نہیں بنائیں گے تب بھی میں نون لیگ کا ورکر ہوں. آپ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کریں، ان لوگوں کو کوآرڈینیٹر بنائیں جو الیکشن کے بعد بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تھوڑا سا بندہ نظروں میں آ جاتا ہے، پاپولر ہو جاتا ہے، 20 ٹولے میں بندہ شامل ہو جاتا ہے. اپنی شہرت کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے، آپ بھی بن جاتے، تھوڑے اور پاپولر ہو جاتے. میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو نون لیگ کے نظریاتی کارکن ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. جو بیانیہ ہے نون لیگ کا اس کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ عہدے، یہ کوآرڈینیٹر، یہ فرض کیا امیدوار اسمبلی، یہ ایم ایل اے، یہ منسٹر، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جس شخص کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. وہ بعض اوقات الیکشن میں صرف اس لیے جاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو متعارف کروانا ہوتا ہے، چونکہ پیسہ تو اس کے پاس ہوتا ہے لیکن جاننے والے لوگ اسے بہت کم ہوتے. کہیں آپ بھی اپنے آپ کو متعارف کروانے کے لیے الیکشن میں تو نہیں جا رہے؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. مجھے ایک چیز پہ دکھ ہوا، 11 تاریخ تک میں دیکھتا رہا ہوں کہ ہلکا راج محل سے نون لیگ کے کتنے امیدوار گئے ہیں. میں نے ہر جگہ پہ رابطہ کیا ہے. مجھے اس چیز پہ تکلیف ہوئی ہے کہ ایک وقت تھا جب پچھلی ہماری حکومت آئی 5 سال پہلے، تو اس وقت ایک حلقے سے 50 لوگ ٹکٹ کے لیے دوڑ رہے تھے. ابھی راج محل سے کتنے امیدوار ہیں نون لیگ؟ ابھی تو 4 لوگ، وہ بھی 12 تاریخ کو گئے ہیں. ایک درخواست پہلے ہوئی تھی. ایک آپ اور ڈی جی صاحب ہو گئے، 2 باقی ایک پروفیسر صدیق صاحب ہیں گنی سے، ٹھیک ہے، تو ایک کیا نام ہے شاہ نواز ملک صاحب ہیں تتا پانی سے. یہ تینوں جو ذوالفقار صاحب کی درخواست مجھ سے پہلے تھی. میں لاسٹ ٹائم تک 12 تاریخ تک دیکھتا رہا ہوں کہ اور کتنی درخواستیں جہاں سے جاتی ہیں. اس لیے میں نے درخواست دی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل میاں صاحب کو پتہ چلے کہ ہلکا راج محل سے ایک امیدوار ہے ٹکٹ کے لیے. اس کا مطلب ہے ہلکا راج محل میں آپ کی پارٹی دم توڑ چکی ہے. نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں جو نظریاتی لوگ ہیں وہ ابھی تک نون لیگ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک بیانیے پہ کاربند ہیں. اچھا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، وہ بیچارے ہمیشہ روتے رہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا تو کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ روتے نہیں ہیں. جو روتے ہیں وہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نون لیگ سے وابستگی، نون لیگ سے اس قدر محبت، نون لیگ کے لیے جو ہے وہ بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں، نون لیگ کے لیے بڑا لکھتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں. نون لیگ سے اس قدر محبت کیوں ہے آپ کو؟ دیکھیں پاکستان کو پوری دنیا میں سپر پاور بنانے کا جو یعنی کریڈٹ جو جاتا ہے وہ نون لیگ کو جاتا ہے، میاں نواز شریف کو جاتا ہے. دیکھیں اس کے پیچھے جو بھی محرکات تھے، ایٹم بم کوئی لے کے آیا جناب، کسی نے اسے یہاں تراش خراش کی، کس نے کیا، لیکن جس دن ایٹمی دھماکے ہوئے اس دن میرا قائد میاں نواز شریف جو ہے مسند پہ تھا، وزیر اعظم تھے اس وقت. مین چیز یہ ہے. اس کے بعد یعنی 47 سے لے کے اب تک جو ملک میں تعمیر و ترقی ہوئی ہے، وہ تو ایک یا تو ڈکٹیٹر تھا ایوب خان کے دور میں کچھ ڈیم شیم بنے ہیں، منگلا ڈیم بنا ہے، تربیلا ڈیم بنا ہے. باقی جو ساری کارکردگی ہے، جو سارا کام ہوا ہے، وہ صرف نون لیگ کے دور میں ہوا ہے. تو نون لیگ سے وابستگی کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو جلا وطنی ہو جاتی ہے. وہ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں. وہ آتے ہیں، ان کو جیلیں ہو جاتی ہیں، کام کرنے کے اگینسٹ ان کو جیلیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے ان کے ساتھ ڈٹے ہیں. وہ میاں صاحب کا جو موقف ہے، جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ووٹ کو عزت دو، وہ بیانیہ سول سپرمیسی کا بیانیہ ہے. ٹھیک. دیکھیں ایک ادارہ ہے، فرض کیا میں محکمہ صحت ہے ہمارے پاس،
محکمہ تعلیم ہے ہمارے پاس. کل کو محکمہ تعلیم جو ہے وہ کہے جی کہ جو سیاستدان کام نہیں کرتے ہیں ہم اس کو جناب سیاستدانوں کو ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک. محکمہ تعلیم کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کہے جی ٹھیک ہے میں ون مین شو کر دیتا ہوں جی, سیاستدانوں کو ہٹاؤ مجھے بنا دو. تو یہ چیز جو ہے اس چیز کے ہم خلاف ہیں. دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کے تابع ہوتے ہیں, صحیح. وہ سیاستدانوں کے یعنی تابع ہوتے ہیں. ملک کا ایک سربراہ ہے اس کے یعنی ہر ایک ادارہ اس کے انڈر ہے, تو وہ اس سربراہ کی بات اس ادارے کو ماننی چاہیے. یعنی کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فوجی بالادستی والا ملک ہے؟ کسی حد تک دیکھیں فوجی بالادستی کی میں بات نہیں کرتا ہوں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ملک میں 150 سے 200 خاندان ایسے ہیں جو ہر ایک دور میں اقتدار میں رہے ہیں. ٹھیک. چاہے پاکستان میں مارشل لا ہو, چاہے پیپلز پارٹی کا دور ہو, چاہے جنیجا کا دور ہو, چاہے غلام اسحاق کا دور ہو, چاہے نواز شریف زرداری کا دور ہو, ہر دور میں وہ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ ممکن ہے وہ آرمی پرسن نہ ہوں, وہ باقیات ہیں انگریزوں کی, وہ الیکٹیبلز لوگ ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے ادھر چھلانگ لگا دیتے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے ادھر چھلانگ لگا دیتے ہیں, وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کا ملک ہے. بڑے زبردست قسم کے آپ نظریاتی کارکن ہیں. پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے, عام پاکستانی بہت پریشان ہے, مہنگائی اپنے عروج پر ہے, اپوزیشن کا کوئی مؤثر کردار سامنے نہیں آ رہا, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں اپوزیشن کی کو فرض کیا ان نوز تبدیلی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ کی جو حکومت ہے وہ ایک دلوں پہ حکومت کرنے والی ہے. انہوں نے کام کے اگینسٹ عوام کے دل جیتے ہیں. اب دیکھیں ان نوز تبدیلی کی کہتے ہیں جی کہ فرض کیا آپ پنجاب میں حکومت لے لو, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, وفاق میں ان نوز تبدیلی ہو جائے, یہ ہو جائے, لیکن وہ جب تک پھر الیکشن نہیں ہوتے ہیں ملک میں, ٹھیک ہے, اور ایک یعنی جو ایک سیاسی جمہوری حکومت نہیں آتی ہے, اس وقت تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے؟ ہم تو یہ اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. یہ کہاں سے جمہوریت حکومت ہے؟ ٹھیک ہے. جمہوری حکومت کو آپ کہتے ہیں ایک دن ایک وزیر لگایا ہوا تھا, دوسرے دن دوسرا وزیر ہوتا ہے, پھر اس کو اٹھا کے اسی وزارت پہ دوبارہ. بہت سارے پاکستانیوں کی طرح آپ بھی شیخ رشید کو غیر سنجیدہ سیاستدان دیکھیں. شیخ رشید کو تو سیاستدان عمران خان نہیں مانتا ہے. میں تو چلو بہت چھوٹے لیول, عمران خان نے کہا ہے یہ میں اس کو کبھی چپراسی بھی نہ رکھوں, تو آج اگر اس کو وزیر لگایا ہوا ہے تو اس کی وزیر داخلہ اور حالات دیکھے کیسے حالات. اچھا کیا بات ہے, شیخ رشید جو وزارت لیتے ہیں وہاں افراتفری پڑ جاتی ہے. پہلے ریلوے کے وزیر تھے وہ, تو مہینے میں 2-3 بڑے بڑے حادثات ہوتے تھے. اب جیسے ہی وہ وزیر داخلہ بنے تو پاکستان میں نیا کام کھل گیا. دیکھیں ایک آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر صحافی ہیں. ہمارا ایک اسلام آباد میں ایک مسجد والا معاملہ ہوا تھا. جی ٹھیک ہے. شہید عبدالعزیز شاید ان کا نام تھا, اور وہ لال مسجد والا, اس میں ٹوٹل جو کردار تھا شیخ رشید کا تھا. شیخ رشید کی وجہ سے وہ سارا انسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس طرح کے انسیڈنٹ کرنے میں یہ ماہر بندہ ہے. حیرت کی بات ہے کہ ایسا متنازع شخص بقول آپ کے ہمیشہ سسٹم کے اندر ہوتا ہے, کبھی سسٹم سے باہر نہیں ہوا. تو دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, 200 خاندان جو 150 خاندان ہیں پاکستان میں, الیکٹیبلز لوگ ہیں. وہ بڑا خاندان ہے شیخ رشید صاحب کا. اب دیکھیں وہ کسی کا منظور نظر ہوگا نا, وہ کسی اس جو الیکٹیبل 200 خاندان ہیں ان کا منظور نظر ہوگا, تو اس لیے ہر ایک حکومت کا وہ حصہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کمال ان کو کریڈٹ تو دیں گے آپ کے, ہمیشہ وہ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں. لیکن اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں گڑبڑ ہو رہی ہے. دیکھیں 1971 میں بنگلہ دیش ہمارے الگ ہوا, ابھی وہاں جی ڈی پی گروتھ دیکھیں وہاں 6 سے اوپر جا رہی ہے ان کی. وہاں 4G کے ارے سجاد جنگیال الیکشن میں جا رہے ہیں. سجاد جنگیال کے پاس کیا ہے, کیا ویژن ہے, حلقے کے عوام کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ الیکشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ ایک تو پارٹی کا ویژن ہے, آپ کا اپنا کوئی ذاتی ویژن ہوگا. ذاتی ویژن دیکھیں میں پارٹی سیکریٹریٹ میں کاغذ میں نے جمع کروائے ہیں. اب جو نون لیگ کا بیانیہ ہے میرا وہی بیانیہ ہے. نون لیگ کام پہ بلیو کرتی ہے, کام کرواتی ہے, علاقوں میں سڑکیں بناتی ہے, اسکول بناتی ہے, یعنی مہنگائی کو ختم کرتی ہے, ہر ایک کام وہی جو نون لیگ کا نظریہ ہے وہ میرا. آپ سمجھتے ہیں کہ 2021 میں آپ کچھ اچیو کریں گے؟ حالات بڑے خراب لگ رہے ہیں نون لیگ کے آزاد کشمیر کے اندر.
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیٹیں لینے میں دیکھیں کامیاب ہوں گے یا دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ نے آزاد کشمیر میں اوور آل کام کیے ہیں، میں راج محل کو سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، اوور آل جو کام کیے ہیں جس میں سب سے بڑی چیز ختم نبوت والا بل اسمبلی میں پاس ہوا ہے، اس کے بعد ہر ضلع ٹو ضلع روڈیں بنی ہیں، کارپیٹڈ روڈیں بنی ہیں، پھر ضلع تو تحصیل بھی روڈیں مکمل ہوئی ہیں، NTS کی بنیاد رکھی ہے، اس طرح کے بڑے جو میگا پروجیکٹ ہیں وہ راجہ فاروق حیدر کی نیک نامی میں بہت اضافہ کر رہے ہیں۔ تو آگے دیکھیں عوام فیصلہ کرتی ہے۔ اب ایک سیاسی کارکن ہے، سیاسی کارکن معاشرے کے اندر ایک بڑا متاثر کن کردار ہوتا ہے، اس کی نظر بہت دور تک ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ ٹھیک، جہاں تک تجزیہ تو آپ کر سکتے ہیں صافی ٹھیک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو جائیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور کیا کر رہے ہیں لگتا ہے ملک کچھ ایسی ہی پالیسی PDM کی ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے ہی میں۔ پورے کرنے چاہیے اس حکومت کو، تاکہ عوام کو جو تھا نا وہ کیا کہتے ہیں وہ غیر پارلیمانی بات ہے جی کہ جو کہہ رہے تھے جی کہ تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی کا موضوع لینا چاہیے کہ وہی پٹرول جو ہے نون لیگ کے دور میں 60 روپے لیٹر تھا، وہی پٹرول جو ہے 113 میں لے رہے ہیں، ہم 14 میں لے رہے ہیں۔ وہی جو چینی ہے وہ لائنوں میں لگ کے شناختی کارڈ کے اگینسٹ 2 کلو کی ہم چینی لے رہے ہیں، تو وہی چینی جو ہے 60-65 روپے آپ میں یہ رہی تھی۔ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر برادری ازم واقعی عروج پر ہے؟ دیکھیں میں برادری ازم پہ بھی بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ بلیو نہیں کرتے، اس بات کو چھوڑ دیں۔ نہیں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، میں ریزن بتاتا ہوں۔ میرے آئیڈیل سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈمال فیملی سے ہیں۔ میں ایک بات میں اس بات کو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ میں برادری ازم بلیو نہیں کرتا، یہ ہم نے مان لیا، لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو برادری ازم ہے اس سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے۔ نہیں میں اپنا ایک مثال دے کے نا پھر میں برادری ازم کی بات کروں گا۔ سالار جمہوریت صاحب کے جو ڈمال کمیونٹی کے ووٹ ہیں وہ 3000 ووٹ ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اب تھکیال ووٹ 8-10 ہزار ووٹ وہ ہیں، پھر ملک کمیونٹی کے 27-28 ہزار ووٹ ہیں، اس کے بعد جا کے جناب گجر بیلٹ کے 32-34 ہزار ووٹ ہیں۔ تو سالار جمہوریت یہاں سے جیت جاتے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں برادری ازم کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ جو لوگ ہیں نا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ایسے ہی برادری کا لبادہ اوڑھتے ہیں کہ میں جناب میں فلاں فیملی سے ہوں، میری فیملی کے 40,000 ووٹ ہیں۔ وہ برادری کے لوگ بھی ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ پہلے تجربے ہو رہے ہیں یہاں کہ آپ محسوس کریں گے، اگر جماعت نے ٹکٹ دیا، جماعت کا جو بیانیہ ہے اس کے اگینسٹ انشاءاللہ کوئی یعنی سرپرائز ہوگا۔ جیسے ہی کوئی بھی امیدوار جب کاغذ جمع کرواتا ہے تو ہمیشہ یہ کہتا ہے جی میں اپنے گھر سے اتنے ووٹ لے کر چل رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر سے؟ میں گھر سے اپنا ایک نواز شریف کا نام لے کے اپنا ووٹ لے کے نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے، دیکھیں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جاوید ہاشمی صاحب ملتان اپنے گھر سے سیٹ ہار گئے، تو میاں نواز شریف صاحب نے اس جاوید ہاشمی صاحب کو کامن پنڈی سے الیکشن لڑا کے جتا دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب مری سے ہیں، مری میں اپنی سیٹ ہار گئے، لاہور سے جا کے جتائے۔ ووٹ بینک جو ہے وہ میرا ذاتی نہیں ہے، وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں میری برادری ہے 40,000 ووٹ ہے، میری برادری ہے 10,000 ووٹ ہے، میری برادری، ووٹ نواز شریف کا ہے۔ ٹھیک ہے، ووٹ نواز شریف کا ہے۔ اگر فرض کیا شاہد خاقان عباسی مری اپنے گھر سے عباسیوں کے ووٹ نہیں لے سکے ہیں، ہار گئے ہیں، تو لاہور میں نواز شریف کے ووٹ تھے وہ لے کے وہ جیت گئے۔ ابھی یہ جو گفتگو جاری ہے رجا سجاد جنگیال کے صاحب کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسے نظریاتی لوگ ہیں؟ اگر ہیں تو وہ اتنے کم کیوں ہیں؟ یقیناً رجا سجاد جنگیال کی گفتگو سے ہمیں محسوس ہوا کہ ایک بنیادی سیاسی کارکن ہیں، اور ایسے بنیادی سیاسی کارکن جو ہے وہ ہمیں ہمارے معاشرے میں آزاد کشمیر کے خطے میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ جاتے جاتے چونکہ آپ کاغذ بھی جمع کروا چکے ہیں، اپنے حلقے سے آپ امیدوار بھی ہیں، کیا پیغام دیں گے اپنے حلقے کے لیے؟ دیکھیں میں عوام علاقہ راج محل سے ایک ہی گزارش کروں گا جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو برادری ازم کے خلاف ہے۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ فرض کیا ایک بڑی برادری کا بندہ ہے، 40,000 کہتا ہے میرے ووٹ ہیں اپنے، تو اس کو کوئی بندہ جا کے کوئی کام کہے تو وہ ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ اپنا کام لے کے آئیں۔ میں نے صرف کاغذ جمع کروائے ہیں، آپ ابھی سے میرا سیکریٹریٹ دندلی بازار میں سیکریٹریٹ نون لیگ کا بن گیا ہے، آپ اپنے کام لے کے آئیں۔ اگر میں کام نہ کر سکا تو آپ کا جائز کام۔ دندلی میں جو آپ نے دفتر قائم کیا ہے وہ صرف آپ کا دفتر ہے یا پوری پارٹی کا دفتر ہے؟ نہیں میں پارٹی کا بندہ ہوں۔ دیکھیں میں پارٹی کا بندہ ہوں، میری وہ جو سیکریٹریٹ بنایا وہ نون لیگ کا سیکریٹریٹ ہے۔
میرا ذاتی دفتر نہیں ہے. صحیح. مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کا کوئی بندہ وہاں آ کے بیٹھ سکتا ہے, کوئی امیدوار ہے, کوئی میرا کسی سے کوئی گلا چار شکوہ لوگ ہیں ہلکا راج محل سے جاتے جاتے, آپ 4 لوگ جب آپ کاغذات آپ نے جمع کرائے, آپ ایک پلیٹ فارم پہ آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں ابھی تو آپس میں میری پروفیسر صدیق صاحب سے میرے استاد ہیں بڑے اچھے, ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. شاہنواز ملک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. ذوالفقار صاحب شاید کہیں بزی ہیں, مظفر آباد گئے ہوئے ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو دیکھیں جس میں اپنی رائے دیتا ہوں, اگر مجھے ٹکٹ ملا تو انشاءاللہ کوئی سرپرائز ہوگا, اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو جس کو ٹکٹ ملتا ہے ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. راجہ سجاد جنگیال, آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو آپ الیکشن لڑیں گے, فائٹ کریں گے, جیتیں گے؟ میں یہ بھی ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا الیکشن آ گئے, کاغذ جمع کروائیں, سفید پراڈو لے کے آئیں, اس میں جناب امیدوار صاحب جائیں گے. لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں نواز شریف کا نام لے کے, نون لیگ کی نظریاتی جو ووٹ ہے اس کا نام لے کے نکل پڑا ہوں. آگے قافلہ بنتا جا رہا ہے. آپ یقین کریں کہ جس دن میں کاغذ جمع کروائے ہیں اس سے لے کے آج تک پوزیشن ہی کچھ اور ہے. دائیں بائیں سے ہر جگہ سے کالیں آ رہی ہیں, سپوٹیں آ رہی ہیں, بلایا جا رہا ہے جی کہ یہاں پروگرام کریں گے, وہاں پروگرام